بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان اور شیطان۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہے کہ ہر مومن جان لے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس ماہ رمضان کے فضائل کس طرح سے بیان کی۔ اس ماہ رمضان کی خصوصیات کیا ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتائی۔ جب ماہ رمضان کا ہلال طلوع ہوتا ہے تو خداوند عالم سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ دیتا ہے۔ اس طرح سے خطبہ شعبانیہ میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، اس ماہ میں شیطان کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ماہ ہے کہ جس ماہ ٹوٹل سال میں ایک دفعہ ملتا ہے انسانوں کو، جس میں وسوسے شیطانی سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ بہت سارے روایت ایسے ہیں جس میں اہل بیت علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے لوگو، جب ماہ مبارک رمضان کا ہلال طلوع ہوتا ہے تو خداوند سرکش شیاطینوں کو زنجیروں میں باندھ دیتا ہے۔ بس ان روایات کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں جس طرح سے انسان وسوسے شیطان سے آزاد ہوتا ہے، اگر اپنی تربیت اس ماہ مبارک رمضان میں کرے اچھے سے تو باقی آنے والے مہینوں میں بھی وہ شیطان کے ان وسواس سے آزاد ہو سکتا ہے۔ بس اتنا کرنا ہے کہ اپنے نفس امارے کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں شیطان تو رب العزت نے خود باندھ دیا۔ امام رضا علیہ السلام ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ سرکش شیاطینوں کو ماہ مبارک رمضان کی ابتدا سے ہی زنجیروں اور بھیڑیوں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ بس جب شیطان نہیں ہے مومن کو گمراہ کرنے کے لیے، تو صرف مومن کو گمراہ کرنے کے لیے نفس امارہ ہے، اور نفس امارہ پر انسان کنٹرول کرے تو پوری سال اس کی جو ہے عبادت میں گزر جائے۔ ایک اور روایت میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ مبارک رمضان کا مہینہ آتا ہے تو خداوند عالم ہر سرکش شیطان پر 7 فرشتوں کو مسلط کرتا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے نکلنے تک ان کے چنگل سے آزادی ان شیاطین کو نہیں ملتی۔ یعنی رب العزت انسانوں کے لیے اتنا بندوبست کر رکھا ہے ماہ مبارک رمضان میں کہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے، اس لیے ہر سرکش شیطان پر 7 فرشتوں کو مسلط کر رکھا ہے تاکہ یہ مرد مومن اپنے عبادات کو پرخلوص کے ساتھ انجام دے۔